لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ آج کی گفتگو میں راحت اندوری کے شعر سے اس لیے کیا کہ پوری دنیا کا جو نظریہ اور سوچ بن چکا تھا کہ میں چین و سکون سے رہوں، دوسرے کی حالت کیا ہوگی اس کی فکر کسی کو نہیں تھی۔ اور آج کی بات کو میں اس سے آگے بڑھاؤں کہ آج جو ہمارے پی ایم کا اعلان آیا، اس اعلان سے پہلے لوگوں کی توجہ ان کے اعلان کی طرف اس طرح مرکوز تھی گویا کہ یا تو خدا کی وحی آنے والی ہے یا پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں۔ اس طرح لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پی ایم کا اعلان کیا ہوگا، پی ایم کیا بولیں گے، اور اس کے بعد پھر لوگ بے صبری سے انتظار کرتے کرتے آخرکار ان کے اعلان کو سننے کے بعد جو لوگوں نے تاثرات پیش کیا، تو میں بھی اپنے تاثرات کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں کہ یہ وائرس تو پوری دنیا کو جس راستے پہ لے جا رہی ہے اس سے سب واقف ہیں، اور ہر لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ کیسے پوری دنیا کو اس وائرس سے بچایا جا سکے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ظلم کی سزا ہے، اس گناہ کی سزا ہے، اس وجہ سے یہ وائرس آیا ہے۔ سب کا اپنا نظریہ ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جو مصیبت ہے، صرف ایک ملک کے ایک دیش میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے چکا ہے۔ اب لوگ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، اور اس کا کوئی ایک ذمہ دار بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ایک کو ظالم سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو مظلوم سمجھ رہے ہیں۔ کسی گناہ کا مجرم صرف ایک کو گردانا جا رہا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے، دوسری دنیا کو دوسرے ملک کے دوسرے لوگوں کا آپ دیکھیں، کس ملک میں ظلم نہیں ہو رہا تھا، کس ملک میں گناہ کے بازار گرم نہیں تھے، کس ملک میں ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی تھی۔ اور آج جب پوری دنیا اس وائرس کے سامنے بے بس ہے تو لوگ اپنے تدابیر، اپنے طریقے اپنا رہے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہوں گا، آپ کو اگر اس وائرس سے ڈر لگ رہا ہے، اس وائرس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کا ہاتھ ہے جب پوری دنیا میں ایک جھوٹ کا وائرس پھیل رہا تھا، پوری دنیا میں جب گناہ کا وائرس پھیل رہا تھا، پوری دنیا میں جب ظلم و زیادتی کے وائرس پھیل رہے تھے، جس کی وجہ سے سینکڑوں کی جانیں جا رہی تھی، سینکڑوں گھر برباد ہو رہے تھے، لوگوں کا جو سکون ختم ہو رہا تھا، اس وقت کسی کو وائرس نہیں دکھ رہا تھا۔ آج جب اس وائرس کے سامنے لوگوں کی طاقت ماند پڑ گئی ہے، لوگوں کی دولت بے بس ہو گئی ہے، لوگوں کا پاور وہاں پہ کمزور دکھ رہا ہے، تو آج لوگ اس وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آ رہے ہیں اور لوگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت لوگ بندی کیوں نہیں لگایا؟ جب لوگ ایک غریب کے گھر کو جلا رہے تھے، وہاں بھی تو کسی کی جان جا رہی تھی، اس وقت لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگایا تھا؟ جب RSS والے لوگوں کی جان لے رہے تھے، ابھی کورونا وائرس سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے، لوگ فکر مند ہو رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، دنیا میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، لوگ حد یہ ہے کہ پورا شہر اس سے اجڑ جا رہا تھا، پورا شہر برباد ہو جا رہا تھا، پورے شہر میں بمباری ہو رہی تھی۔ آج ایک وائرس سے جان جا رہی ہے، لوگ فکر مند ہو رہے ہیں۔ اتنے بڑے میزائل لوگ بنا رہے تھے، اس وقت کوئی فکر مند نہیں تھا کہ میزائل سے کیا ہونے والا تھا، کہ کسی کی جان لینے کی تیاری کی جا رہی تھی، کسی کو مارنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس وقت کوئی فکر مند نہیں تھے۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے میں اسے مار دوں گا، میں اسے کمزور ثابت کروں گا، میں اسے اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ آج پوری دنیا کس کے سامنے جھک رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے آج دنیا بے بس ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرا ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ سوچیں کہ آج لوگوں کی جان کی پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ ارے اس وقت مدد کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے تھے جب ایک دوسرا انسان دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا تھا، ہندو مسلمان کا خون کا پیاسا ہے تو مسلمان ہندو کے خون کا پیاسا تھا۔ یہ اسی طرح انڈیا کے لوگ پاکستانی کے خون کے پیاسے تھے، پاکستانی انڈین کے خون کے پیاسے تھے۔ اس وقت آپ کو نہیں دکھ رہا تھا یہ بھی ایک انسان کا خون ہے، یہ بھی کسی کی جان کا سوال ہے۔ آج جب جان پہ پڑی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ارے اس وقت آپ خیال کر چکے ہوتے جب آپ ظلم کر رہے تھے، بے گناہوں کو آپ سزا دے رہے تھے، بے بسوں کے اوپر آپ نہ جانے کتنا ظلم کر رہے تھے، اسی طرح غریبوں کے آپ
دنیا کو اندھیرا کر رہے تھے، اسی طرح نہ جانے کتنی ساری ماؤں کے گود کو آپ نے اجاڑ دیا، نہ جانے کتنی عورتوں کے سہاگ کو آپ نے ختم کر دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ انسانیت خطرے میں ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملک خطرے میں ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا یہ دنیا، پوری دنیا یہ خطرے میں ہے۔ تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ میں پاورفل ہوں، میں اسے کمزور ثابت کر دوں گا، میں اسے جب چاہوں اسے اپنے سامنے جھکا دوں گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میں پوری دنیا یہ عہد کرے کہ آج سے میں ظلم نہیں کروں گا، آج سے میں کسی کو بے جا نہیں ستاؤں گا، آج سے میں کسی غریب کا حق نہیں لوٹوں گا، آج سے میں سود نہیں کھاؤں گا، آج سے میں کسی کا ناحق مال نہیں لوٹوں گا، آج سے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ ورنہ لوگ غریبوں کا مال اس طرح لوٹتے تھے کہ ایک نام صحیح کرنے کے لیے ہزاروں روپے لے رہے تھے، ایک کسی کی مدد کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ ان کا خون چوس رہے تھے۔ ڈاکٹر جو لوگ پڑھے جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک بھگوان کی شکل ہوتا ہے، ڈاکٹر ہماری زندگی بچاتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے لاکھوں روپے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اس وقت انسانیت کہاں جا رہی تھی؟ اس وقت لوگوں کا نظریہ کہاں تھا کہ لوگ بے بس ہیں؟ اس وقت لوگوں کی جان نہیں جا رہی تھی۔ پڑھے لکھے لوگ، اچھے منصب پہ فائز ہوئے لوگ غریبوں کو بس ظلم کر رہے تھے۔ کوئی پورا محلے کو اجاڑ رہا تھا، کوئی پورے محلے کو JCB کے ذریعے ویران کر رہا تھا۔ اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا کہ دنیا برباد ہو رہی ہے، اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا کس کی جان جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا محفوظ رہے، لوگ محفوظ رہے، تو ظلم کو ختم کرنا چاہو، جھوٹ کو ختم کرنا چاہو اور گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ جس دن سے ہمارے اس دنیا سے گناہ کے بازار ختم ہو جائیں گے، گناہ کے اڈے کو مٹا دیا جائے گا، جس وقت ظلم و تشدد ختم کر دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وائرس کس طرح سے ختم ہوگا، اب یہ پوری دنیا میں سکون ہوگا۔ ہر لوگ، یہ بڑے لوگ یاد کریں کہ میں دوسرے ملک والے پہ ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کے اوپر بم نہیں برساؤں گا، میں کسی کے اوپر میزائل نہیں چلاؤں گا۔ تب یہ انسانیت ترقی کرے گی، تب یہ دنیا محفوظ رہے گی، تب اس دنیا میں امن و شانتی ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اس باتوں پہ تمام لوگوں کو متفق ہو کر ایک ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس ایسے مصیبت کے وقت پوری دنیا کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا سے تمام وائرس ختم ہو جائے، چاہے وہ ظلم کا وائرس ہو، چاہے وہ جھوٹ کا وائرس ہو، چاہے وہ لوگوں کے اوپر اور بھی کسی طرح کے مصیبت ڈھانے کا وائرس ہو۔ کسی بھی طرح سے اگر انسانیت کو نقصان ہوتا ہے تو اس وائرس کے لیے پوری دنیا مل کر اس کے خلاف قدم اٹھائے اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن و شانتی ہوگا اور لوگ چین سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھے اور ہم تمام کو اپنے محبوب کے صدقے میں اس وائرس سے نجات فرمائے۔